کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی روزہ اطہر، کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی روزہ اطہر، بیکاری تیرے چوکھٹ کا، بیکاری تیرے چوکھٹ کا، وہاں مہمان ہو جائے، مجھے تیرے محبوب مدنی کا، مجھے دیدار ہو جائے تیرے محبوب مدنی کا، کبھی تو خواب میں سجی ہے محفل ساری، یہی ایک بات سننے کو، سجی ہے محفل ساری، یہی ایک بات سننے کو، کہ ہم بخشش گئے سارے، کہ ہم بخشش گئے سارے، تیرا اعلان ہو جائے۔ تعلیمی سال سن 1447-48 کا افتتاح اور آغاز ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، تمام دینی مدارس کے لیے بابرکت بنائے، اور اپنی رضا، اخلاص کامل اور اتباع سنت کے مطابق اپنے سارے فرائض کی اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق کامل عطا فرمائے۔ تعلیمی سال عام طور پر مدارس میں درس بخاری کے افتتاحی سبق سے ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت شیخ المشائخ حضرت رئیس الجامعہ عزیز مجدہم ودامت برکاتہم کے درس مبارک سے اس کا آغاز اور افتتاح ہوگا۔ ان سے پہلے
میں وقت کی قلت کی بنا پر مختصر وقت کے لیے درخواست کر رہا ہوں اپنے دو مشائخ کی خدمت میں کہ وہ ہم سب کو قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ پہلے میں عرض کر رہا ہوں حضرت محبوب العلماء والصلحاء مرجع الفضلاء والطلباء حضرت استاذ الحدیث حضرت مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم وزید مجدہم کی خدمت میں کہ آپ ہمیں قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت مختصر طور پر اپنے اکابر رحمہم اللہ کی ادب سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ ان میں سے پہلی بات حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طالب کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرنے میں اخلاص کو اختیار کرے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب میں کسی بھی مجلس میں حاضر ہوا اور اس میں اخلاص کے مطابق اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا، تو جب بھی میں اس مجلس سے کھڑا ہوا، یعنی وہ مجلس برخاست ہوئی اور میں اٹھا، تو ان نے سب سے زیادہ باعزت میں ہی تھا۔ یہ اس اخلاص کی برکت تھی جو میں نے اختیار کی۔ اور جب کبھی کسی علمی مجلس میں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر حاضر ہوا، تو جب میں مجلس کے ختم ہونے پر اٹھا تو مجلس میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ اخلاص انسان کو سربلند کرتا ہے اور تکبر انسان کو رسوا و ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے میں ہمیشہ اخلاص اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر اور بڑائی، ریا و سمعہ اور شہرت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور علماء نے ان کے امام اعظم ہونے کا اس کو راز قرار دیا ہے۔ یعنی 4 امام ہیں، چاروں امام مشہور و معروف ہیں، برحق ہیں، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ تو اس کا راز بیان کیا ہے علماء نے، اور وہ راز
ان کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بہن عاتقہ نے بیان کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام حماد مشہور و معروف ہیں، ان سے آپ نے یہ فقہ کا علم حاصل کیا ہے۔ تو ان کی بہن عاتقہ فرماتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے علم بھی حاصل کرتے تھے اور ہمارے گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ وہ اس طرح کے ہمارے یہاں روئی کا کام ہوتا تھا، تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روئی دھنا کرتے تھے، یعنی روئی صاف کیا کرتے تھے، اس میں سے روئی کے بیج وغیرہ نکال کر روئی کو صاف کرتے تھے، اور دودھ دہی سبزی ترکاری گوشت وغیرہ بھی مارکیٹ سے لا کر دیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستفتی کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کا سوال سنتے اور اپنا جواب اس کو دیتے، اور جواب دے کر اس سے کہتے تم ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر اندر جاتے اور اپنے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فرماتے کہ حضرت ایک شخص سوال کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اس نے سوال کیا ہے، یہ میں نے جواب دیا ہے، آپ ارشاد فرما دیجیے کہ میرا جواب درست ہے یا نہیں۔ تو حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کا جواب سن کر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو تم نے بیان کی ہے حضرات علماء کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، اور اس طرح وہ جواب دیتے۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے کہ یا حضرت اگر اجازت ہو تو یہ بات میں آگے پہنچا دوں اور جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے اس کو بھی جا کر بتلا دوں۔ فرماتے ہیں ہاں بتا دو۔ اس طرح سے وہ جا کر کے مستفتی کو جواب بھی دیتے تھے۔ کہتے ہیں دیکھو اس طرح اپنے استاد کی خدمت بھی کرتے تھے اور ایک نوکر کی طرح ان کے گھر میں رہتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ بنایا ہے، اور یہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر طالب کو چاہیے کہ اپنے اپنے اساتذہ کرام کی خدمت بھی کریں، ان کا ادب بھی کریں۔ جتنا ادب اور احترام کریں گے انشاءاللہ اتنے علم کے اندر اضافہ ہوگا اور علمی اعتبار سے اس کو اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ تیسری اور آخری بات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جو مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سربلند ہونے کے 3 کام ہیں۔ جو طالب علم 3 کام اختیار کرے گا وہ سربلند ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو امتیازی مقام عطا فرمائیں گے۔ ورنہ طالب علم تو ہزاروں ہوتے ہیں لیکن آفتاب و ماہتاب کی طرح نمایاں اور ممتاز شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جس سے آدمی سربلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خاص مقام عطا فرماتے ہیں۔ جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ ہر طالب علم اپنے اندر تواضع اختیار کرے، اور تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے اور دوسروں کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھے۔ اس کا نام ہے تواضع۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ تواضع اختیار کرے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، مشہور و معروف ارشاد ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے کہ جس قدر تواضع ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو سربلند فرمائیں اور اس کو اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ ہمارے سارے اکابر اس کی چلتی پھرتی
مثالیں ہیں اور نمونہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے عیبوں کو سوچا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے عیبوں کو، اپنی کمزوریوں کو سوچا کرے اور دوسروں کے عیبوں سے نظر ہٹا کے رکھے۔ جو آدمی دوسروں کے عیبوں سے نظر ہٹائے گا اور اپنے عیبوں کو سوچ کر دور کرنے کا اہتمام کرے گا، سربلند ہوگا، اور جو اس کا الٹا کرے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ ایسے موقع پر ہمارے حضرت ظفر کا یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ تواضع جو ہے، اپنے عیب کو دیکھنا جو ہے ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں دنیا اور مال و دولت جو ہے بے دریغ خرچ کرے۔ جیسے بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق علم حاصل کرنے میں دنیا کو خرچ کرے، نہ کہ جمع کرے۔ جتنا کوئی دنیا اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے میں خرچ کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان تین باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان اکابر کی ان تمام قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم وزید مجدہم کی قیمتی نصائح کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں حضرت الاستاذ مرجع العلماء والفضلاء نائب شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم وزید مجدہم کی خدمت میں کہ آپ ہمیں قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات اساتذہ کرام اور علوم شرعیہ دینیہ کے خوش نصیب طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے خاص فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے عنایت سے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، دارالعلوم کا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، اور ہر سال کی طرح اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سال بھی انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے رضا کے مطابق اپنی امانتوں اور اپنے ذمہ داریوں کو مرکوز رکھتے ہوئے انشاءاللہ تکمیل پذیر ہوگا، اور اللہ رب العزت ہمیں افادے اور استفادے کی توفیق سے نوازیں گے۔ ہم اپنے اساتذہ سے اور مشائخ سے اسی منبر پر اور اسی مسجد میں سنتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دو عظیم الشان نعمتیں میسر ہیں۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمارے جسم کا روح اگر زبان حال سے شکر ادا کرے، حق شکر ادا نہیں ہو سکتا،
ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ دولت ہمارے کسی طلب کی وجہ سے ہمیں نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے مسلمان ماں باپ کی گود ہمیں نصیب فرمائی، ان کے طفیل ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ کوئی محنت نہیں کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی یہودی گھرانے میں پیدا ہوتے تو اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہے کہ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن عام طور پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ وَيُنَصِّرَانِهُ وَيُنَجِّسَانِهُ۔ اللہ رب العزت نے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اس ابتلا میں نہیں ڈالا، اس امتحان میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا۔ ہمیں مسلمان ماں باپ کی گود نصیب ہوئی اور ان سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس کائنات کی جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علوم دینیہ اور شرعیہ سے وابستہ فرمایا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا مصداق بنایا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں کرنے کے بہت کام ہیں، اور سب اللہ کی توفیق اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقسیم سے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی بزنس مین بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ساری تقسیم من جانب اللہ ہے۔ اس معاشرے کو آباد رکھنے کے لیے، اس معاشرے کو چلتا پھرتا رکھنے کے لیے انسانوں نے مل کے کبھی یہ منصوبہ نہیں بنایا کہ اتنے لاکھوں، اتنے کروڑوں افراد میں اتنے انجینئر ہونے چاہیے، اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈالا۔ کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ یہاں ہر طرح کے پیشوں کا، ہر طرح کے حالات کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے کسی پیشے کو یہ کہنا کہ وہ خیر ہے، اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے نہیں کیا یہاں پہ، اور نے اس کا اعلان فرمایا۔ یہ آقائے نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین افراد وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم و تعلم سے وابستہ ہے۔ تو یہ دوسری بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اسلام کے بعد۔ ہمارے والدین کے دلوں میں بات ڈالی، ہمیں اللہ رب العزت نے ہمت دی، حالات ایسے سازگار کر دیے اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ان مدارس کا رخ کیا۔ یہاں ہم نے نورانی قاعدے سے لے کے اب اللہ کے فضل و کرم سے نوبت آ گئی ہے کہ ہم بخاری پڑھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان دو نعمتوں کا ہر وقت استحضار کرنا چاہیے۔ پہلے بات تو یہ ہے جو ذہن نشین ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بھی اسی تعلیم و تعلم سے متعلق ہے۔ اس میں نظام کا، نصاب کا، اہداف کا، سب چیزوں کا ذکر ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح یکسوئی سے متوجہ ہونا چاہیے حصول علم کی طرف۔ نفرہ کا مطلب ساری چیزوں سے منقطع ہو کر اس کام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کی تعبیر اور جس کے ترجمانی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور جو ہم نفت العرب میں پڑھتے رہے ہیں کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ جب تک کہ تن من سے اس طرح متوجہ نہیں ہوں گے تو اس وقت تک علم نہیں آئے گا۔ پورا علم تو کار ادارت وہ تو بہت مشکل ہے، لیکن تھوڑا بہت علم اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ اسی فارمولے کے تحت حتی تعطیہ کلک۔ ایک طالب علم اگر پوری طرح یکسو نہیں ہوگا اور اس کا ذہن مختلف ہے اور اس کی نقل و حرکت اور اس کی دلچسپیاں اور اس کی سوچ مختلف راستوں میں ہوگی تو وہ
علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ فلولا نفر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے منقطع ہو کر حصول علم کی طرف متوجہ ہو، اپنے تمام تر توجہات کا مرکز اور محور حصول علم کو بنایا جائے۔ اور پھر لیتفقہوا فی الدین، ہم سب جانتے ہیں کہ لیتفقہوا کا صیغہ ہے اور باب تفعول میں تکلف کی خاصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کام سرسری طور پر کرنے سے نہیں ہوگا، جب تک کہ محنت نہ ہو، جب تک کہ جد و جہد نہ ہو، جب تک کہ مشقت نہ ہو، جب تک کہ اس راستے میں پوری جدیت کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے۔ تفقہ مطلوب ہے، اور تفقہ کو ایک نصاب ہے، اور پھر آگے اہداف کا بیان ہے، وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ یہ جو ساری محنت ہے ان مدارس کی، اور یہ جو نصاب و نظام ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت اپنے دین کا داعی بنائے۔ لِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ اپنے دین کا داعی بنائے۔ اس لیے ایک طالب علم کو جب مدرسے میں داخل ہو، اس کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پوری یکسوئی سے علم کی طرف متوجہ ہو، دن رات محنت کرے، اور محنت اس طرح کرے کہ ہر اگلے دن کو وہ پچھلی دن سے زیادہ ترقی پذیر محسوس کرے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جس کے 2 دن علم و عمل کے لحاظ سے مساوی ہو، وہ خسارے والا ہے۔ اس لیے کہ ایک دن 24 گھنٹے کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ انسان بہت سی چیزوں میں لگا رہتا ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ پیسہ اگر نہ رہے تو دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے، جائیداد اگر نہ رہے تو دوبارہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ کرسی ہے، اقتدار ہے، اگر وہ چھین جائے، ختم ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پر چل کے دوبارہ وہ کرسی مل جاتی ہے۔ لیکن لمحات حیات وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر ان کی قدر نہ پہچانی جائے تو پھر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اور یہ ایسی دولت ہے کہ ہم اس کو تالے میں بند نہیں کر سکتے، اس پر پہرا نہیں بٹھا سکتے۔ باقی سارے چیزوں کی تو حفاظت کا سامان کیا جا سکتا ہے، لیکن اوقات زندگی، لمحات حیات، شب و روز، یہ ایک ایسی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ 70 سال کا سیاہ قلب کافر اگر 1 منٹ کے مختصر لمحے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے سے پہل سے، تو وہ جہنم کے گڑھے سے جنت کے باغات میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن اس کو ہم سیف نہیں، ہم محفوظ نہیں کر سکتے۔ چلتے ہوئے وقت سے اگر ہم نے فائدہ اٹھایا تو سبحان اللہ، ہم علم میں اور عمل میں ہماری ترقی ہوگی۔ تو اس لیے وہ نبی کا بھی توجہ دلائے اس بات کی طرف کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اور یہ بھی فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ تو اب جب ہم اپنا تعلیمی سال شروع کر رہے ہیں تو ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ پہلے تو اپنے مڑ کے اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے کہ اب تک ہم نے کیا حاصل کیا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں گے تو کھویا زیادہ ہے، پایا کم ہے، اور اگلا وقت کچھ نہیں پتہ کہ 24 گھنٹے کا باقی ہے یا 24 دن کا باقی ہے یا کچھ سالوں کا باقی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ایک طالب علم کو، اور ہم سب طالب علم ہیں، کوئی رسمی طالب علم ہے، کوئی دوسرے انداز کا طالب علم ہے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ آنے والے وقت کو تول کے، سوچ کے پوری سنجیدگی سے استعمال کریں۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے سبق کے آغاز میں درخواست کرتا ہوں کہ یکسوئی سے بیٹھ کر اور اپنے گریبان میں سر ڈال کر اور قلم اور کاغذ ہاتھ میں لے کے
اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ یہ کمزوری عام طور پر ہے کہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا، یعنی قرآن کریم کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے ہمارے ساتھی قرآن کریم کی تلاوت مادری زبان میں کرتے تو تلفظ صحیح نہیں ہوتا، اور میں ایسی بہت مثالیں ہر سال سامنے آتی ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ نورانی قاعدہ پڑھے۔ ایسے حافظوں کو میں نے نورانی قاعدہ پر لگایا جو حافظ تھے اور ان کی تلاوت سمجھ میں نہیں آ رہا تھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو فہرست بنائیں اپنے۔ اس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ قرآن کریم کے تلاوت کی تصحیح کی ہے، ناظر قرآن کی تصحیح کی ہے۔ یہاں سے سند لینے کے بعد اگر ایک فاضل اچھا امام نہ بن سکے تو اس کا وہ 15-16 سالہ کی زندگی کا کیا اثر ہوا؟ ایسی مثالیں موجود ہے کہ 16 سالہ تعلیمی دورانی حاصل کر کے وہ اچھے امام بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ اپنی کمزوری کی فہرست بنائے کہ تلفظ سے ہو، املا غلط ہوتی ہے، املا الفاظ غلط لکھتے ہیں لوگ، تو اپنی املا کو بھی درست کرے۔ ایسی مثالیں موجود ہے کہ رسول لکھتے ہیں تو را سین واو ایک سطر میں اور لام دوسری سطر میں، اور یہ تو ایک میں نے مختصر مثال دی۔ اور جاری رکھیں۔ املا اپنے درست کریں۔ اس طرح تحریر کی صلاحیت، پہلے زمانے میں جب تک یہ موبائل نہیں تھا لوگ خطوط لکھتے تھے اور ان کو کچھ نہ کچھ لکھنے کی مشق ہوتی تھی۔ اب جب سے موبائل آیا ہے، رابطے کا ذریعہ بنا ہے، تو وہ لکھنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی تحریری صلاحیت بہت کم ہو گئی ہے۔ حالانکہ تحریری صلاحیت امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اپنی تحریری صلاحیت کو درست کرے، اپنی جو بنیادی فنی استعداد ہے اس کو درست کرے۔ صرف میں کمزوری ہے، نحو میں کمزوری ہے، منطق کے اصطلاحات پہ کمزوری ہے، اصول فقہ میں کمزوری ہے، تو ان کو درست کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے نشست و برخاست کا جائزہ لے کے اپنی نمازوں کو درست کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے طرز زندگی کو درست کرے۔ آپ کو دین کا داعی بننا ہے، لِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، دین کا عکاس بننا ہے، دین کا رہبر اور رہنما بننا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سر پہ آنے والی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب زیادہ وقت گزر گیا، یہ 1 سال ہے، اس سال میں بھی اگر ہم سنجیدگی سے کوشش کریں اور اپنی ان کمزوریوں کا استحضار کر کے ان کمزوریوں کی ازالے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کے داعی بھی انشاءاللہ بن جائیں گے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے قوم و ملک و ملت کے لیے بھی قابل فخر بنیں گے۔ لیکن اگر بے فکری کا وہی ماحول رہا جو اب تک رہا ہے تو یہ سال بھی اسی طرح ماضی کے تاریکیوں میں گم ہو جائے گا، اور ہمیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ خالی ہو۔ اور حضرت ناظم صاحب کی یعنی امید اس اجازت ہے کہ حضرت ناظم صاحب اجازت دیں گے، میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض طلباء کا داخلہ ہوتا ہے مشروط، کہ وہ اس کتاب کا امتحان دیں گے، اپنی اس کمزوری کا اصلاح کریں گے، ناغوں سے بچیں گے، تو اس کی دیکھنے کی نوبت اگلے سال داخلوں کے شروع میں آتی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب سہ ماہی پر
جو مشروط داخلے والے طلباء ہیں سب کا جائزہ لیا جائے گا، اور ایسے مشروط داخلوں والے طلباء کا اعلان پہلے سے کر دیا جائے گا۔ اگر شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اللہ کے واسطے جہاں آپ کو فائدہ ہو وہاں چلے جائیں، اس جگہ کو خالی کرے، اس لیے کہ المؤمن اذا وعد وفا، آپ نے وعدہ خلافی کی، اب آئندہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے۔ مجھے امید ہے کہ حضرت ناظم صاحب میرے اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اللہ ہماری اس شروع ہونے والے سال کو ہمارے دینی اور ہر لحاظ سے ترقی کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اپنے رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تعلیمی سال سن 1447 کے افتتاح اور آغاز کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ حضرات اکابر اساتذہ کی قیمتی نصائح جو ہم نے سنے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجمع میں آپ کے سامنے دور حدیث شریف کے تمام اساتذہ کرام آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ حضرت نائب صدر حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم، نائب صدر حضرت مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب زیدہ مجدہم، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزہم، اور اسی طرح جامعہ کے ناظم اور حضرت الاستاذ حضرت مولانا راحت علی ہاشمی صاحب دامت برکاتہم۔ اس مجلس میں سب حضرات تشریف فرمائے ہیں، اور ہم سب کے آنکھوں کے تارے، رئیس ملت اسلامیہ، مرجع ملت اسلامیہ اور پوری امت کے صاحبان، رئیس وفاق المدارس العربیہ، رئیس جامعہ دارالعلوم کراچی، شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، آپ کے اوصاف القاب کا ہرگز احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور حضرت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں انتہائی عجز و انکسار، لاکھوں صد ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ درس بخاری شریف سے ہمارے لیے تعلیمی سال کا آغاز فرمائیں، اور ہمارے لیے تعلیمی انہماک، علمی شوق اور تربیت اخلاق اور فکر اعمال پر مبنی قیمتی نصائح سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، حضرات اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم
نئے تعلیمی سال کا آغاز کرنے کے قابل ہوئے، اور آج بفضلہ سبحانہ و تعالی 1447 ہجری کے تعلیمی سال کو انشاءاللہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے شروع کیا جائے گا۔ اس افتتاح بخاری میں ہمارے دارالعلوم کے سارے طلباء بھی شریک ہیں، اور مدرسۃ البنات کی طالبات بھی شریک ہیں، اور میرے پاس جامعہ دارالعلوم صادق آباد سے ایک فرمائش آئی تھی کہ ان کے افتتاح بخاری میں شریک ہوں، اور جسمانی طور پر شریک ہونے سے تو میں معذور تھا، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ انٹرنیٹ کے واسطے سے ان کے افتتاح بخاری میں شریک ہو جاؤں۔ تو ان سے ہمارے دفتر کے حضرات نے یہ کہا تھا کہ خود دارالعلوم کے اندر افتتاح بخاری ہونے والا ہے، لہذا اس وقت آپ آن لائن شریک ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے اس محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس افتتاح کو اپنے رضا کامل کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ سب مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا فتاح افتح لنا بالخیر۔ یا فتاح افتح لنا بالخیر۔ یا فتاح افتح لنا بالخیر۔ اب دور حدیث کا طالب علم بسم اللہ کر کے پہلے باب اور پہلی حدیث کی تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللديانوي قدس سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود الحسن قدس سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الغنغوهي قدس سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ شاه عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى،
عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا محمد إسحاق عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، وهو عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي بن الشاه عبد الرحيم رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن علي بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السرزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ حدیث تو پڑھ لی گئی، لیکن ہمارا معمول یہ تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن اب بھی اس کا موقع گیا نہیں، کہ اس سے پہلے حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم میں توجہ دلائی کہ حدیث مسلسل بالاولیہ میں پڑھا کرتا ہوں اور اس کی اجازت دیا کرتا ہوں، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس تسلسل کی برکت میں آپ سب حضرات شامل ہو جائیں۔ حدثني الشيخ حسن المشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى والشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى والشيخ أحمد الناخبي رحمه الله تعالى والشيخ محمد يونس الجونپوري رحمه الله تعالى، كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض
یرحمکم من فی السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي. فهذا أول حديث أحدثكم به وأجيزكم بروايته بهذا التسلسل الذي ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. اب یہ ابھی صحیح بخاری کے پہلے باب کی عبارت عزیز طالب علم نے پڑھی. عام طور سے ہمارے ہاں مدارس میں یہ معمول ہے کہ جب اجتماعی طور پر درس کا افتتاح ہوتا ہے تو صحیح بخاری سے ہوتا ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے وہ بھی صحیح بخاری کی آخری حدیث پر ہوتا ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اصل چیز تو قرآن کریم ہے، تو تعلیم کا آغاز بھی قرآن سے ہونا چاہیے اور اس کا اختتام بھی قرآن کریم پر ہونا چاہیے. لیکن جس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ مدارس میں جاری فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم در حقیقت بغیر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر کے صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ کے فرائض منصبی میں یتلو علیہم آیاتہ کے بعد یعلمہم الکتاب فرمایا کہ آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیں. لہذا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث صحیحہ وہ در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہیں، قرآن کریم کی تشریح ہے، اور آپ نے جو صحابہ کرام کو تعلیم دی اس کا بیان ہے. قرآن کریم تو ہر انسان کا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے کہ اس کے دن کا آغاز قرآن کریم سے ہو. ہر مسلمان کا، چاہے وہ طالب علم ہو یا استاد ہو یا عام مسلمان ہو، قرآن کریم سے اس کے دن کا آغاز ہونا ضروری ہے. وہ تو ہماری زندگی میں رچا بسا ہوا ہے، لیکن مدرسے کا مقصود یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی جو تفسیر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے فرمائی، اور حضرات علماء کرام نے اس کی بنیاد پر جو علوم کے دریا بہائے، ان سے استفادہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اور اس میں صحیح بخاری چونکہ تمام کتب حدیث میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، اور ایسی کتاب ہے جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا گیا، اور یہ لقب محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں دے دیا گیا، بلکہ محدثین، کبار محدثین نے اس کی تمام احادیث کو، اس کی روایات کو کتنی چھلنیوں میں چھانا. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے
کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والی ہیں، عجمی ہیں، عرب نہیں ہیں، لیکن ساری دنیا اسلام نے، جن میں دنیا عرب بھی داخل ہے، اس کتاب کا جائزہ لینے کے بعد، جو ایک عجمی کی لکھی ہوئی ہے اور اس درجہ عجمی ہے کہ خود اپنی کتاب میں ایک جگہ عربی کے بجائے فارسی کا لفظ لکھ گئے، یذکر فی ھذا الکتاب ہم ھذا الحدیث، یذکر فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث، کہنا یہ تھا کہ یذکر فی ھذا الباب ھذا الحدیث ایضا، اس باب میں یہ حدیث بھی ذکر کرنی چاہیے، لیکن ایضاً کے بجائے فارسی کا لفظ لکھ گئے، یذکر فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث۔ لیکن اس کے باوجود دنیا عرب کے تمام کبار محدثین نے اس کو چھلنیوں میں چھان کر، اس کی ایک ایک روایت کا پورا جائزہ لے کر، آخر میں سب اس پر متفق ہوئے کہ اصح الکتب ہے یہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری کی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی صحیح بخاری کے اندر بعض روایات ایسی آتی ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ راوی سے یہاں وہم ہو گیا، یعنی راوی نے روایت میں کچھ تھوڑی سی راوی کو بھول ہو گئی، اس نے کوئی لفظ ایسا روایت کر دیا جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اور ایسی متعدد روایات ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہیں، موجود ہیں، لیکن اس میں کوئی بات یا تو راوی سے وہم ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس کا ظاہر مراد نہیں ہے روایت بالمعنی کی وجہ سے۔ تو پھر اس کو کیسے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ بخاری کی کتاب تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کے جو اصطلاحی تعریف ہے اس پر اس سے زیادہ کوئی اور کتاب پوری نہیں اترتی۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ ما رباہ العادل التام الضبط من غیر انقطاع فی اسناد ولا علت ولا شذوذ۔ صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند اس طرح ہو کہ اس کا ہر راوی عادل بھی ہو، تام الضبط بھی ہو، یعنی حافظہ بھی اس کا قوی ہو، اور سند میں کوئی انقطاع بھی نہ ہو، اور کوئی علت بھی نہ ہو، اور کوئی شذوذ بھی نہ ہو، جس کی تفصیل آپ آگے کچھ آپ نے اصول حدیث میں پڑھی ہے، آگے مزید اس کی تفصیل سامنے آئے گی۔ یہ تعریف ہے صحیح کی۔ صحیح سے مراد نفس الامر میں یقینی طور پر صحیح ہونا نہیں ہے۔ صحیح جب کہا جاتا ہے کسی حدیث کی اسناد کو، تو اس کا مطلب اس کی سند صحیح ہے۔ سند صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کو جن راویوں نے روایت کیا ہے وہ عادل بھی ہیں، تام الضبط بھی ہیں، بیچ میں کوئی انقطاع بھی نہیں ہے، علت و شذوذ بھی نہیں ہے، لیکن نفس الامر میں بھی ان کی جو بات ہے وہ پوری صحیح ہے 100%، یہ مراد نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بہت سے مرتبہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں حنفیہ کے بارے میں کہ یہ صحیح حدیث کو رد کر دیتے ہیں. رد نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ بھی اپنی تمام شرائط کے موجود ہونے کے باوجود اگر خبر واحد ہے تو وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. اب ظنی ہے اور وہ کسی اور اقوی دلیل کے مخالف ہے تو پھر حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کو یا تو اس میں تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ سمجھا جائے گا. لیکن جو اصول جو شہرت اور استفاضے سے جو اصول ثابت ہیں ان شہرت اور استفاضے سے ثابت ہونے والے اصول پر اس کو محمول کیا جائے گا. لہذا یہاں یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نکالتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے اور اس میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، وہ تو غلط ہے، باقی کے خلاف ہے. تو یہ اس لیے یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ صحیح کہنے کا مطلب ہے اصطلاحی طور پر سند کا صحیح ہونا، اور جہاں تک معنی کا تعلق ہے تو معنی کے لحاظ سے راوی سے وہم بھی ہو سکتا ہے اور راوی سے بیان کرنے میں خود اس کی اپنی سمجھ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے. لہذا حنفیہ کے نزدیک اگر اصول مستفیضہ کے خلاف کوئی خبر واحد آ رہی ہے تو حنفیہ اس کو اصول مستفیضہ کے اوپر محمول کرتے ہیں، یا تعویل کر کے یا یہ کہہ کر کہ ظنی کا مقابلہ قطعی سے نہیں ہو سکتا. پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ظنی ہے تو پھر ظنی پر عمل کیوں کیا جاتا ہے جب اس میں احتمال خطا کا بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظنی سے مراد ظن غالب ہے، یقین نہیں ہے بلکہ ظن غالب ہے، اور ساری دنیا کا کاروبار ظن غالب پر چلتا ہے. اسی طرح دین کے معاملات میں بھی ہر جگہ جو معتبر ہے وہ ظن غالب ہے. لہذا ظن غالب احادیث صحیحۃ الاسناد کے بارے میں ظن غالب یہ ہوتا ہے، چاہے وہ خبر واحد ہوں، کہ یہ صحیح ہوں گی. البتہ اس کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے گی تو اس کو اختیار کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حنفیہ کے اوپر تہمت عائد کی جاتی ہے کہ یہ احادیث صحیحہ کے منکر ہیں یا احادیث صحیحہ کے خلاف کام کرتے ہیں. لیکن وہ در حقیقت احادیث صحیحہ کا مطلب درست نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال کیونکہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ منزلت عطا فرمائی، اس لیے اس کو ہم اپنے درس کے افتتاح کے لیے اس کے پہلے باب کو اختیار کرنے کا معمول چلا آتا ہے بزرگوں سے. اگرچہ ہم ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی اس معمول کو اپنے لیے برکت سمجھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں. اور امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی نے اپنی کتاب طہارت سے شروع کی، کیونکہ سب سے پہلے اسلام کے بعد انسان کو طہارت کی ضرورت پیش آتی ہے. کسی نے کتاب الایمان سے شروع کی، کسی نے اتباع سنت سے شروع کی، لیکن امام بخاری نے شروع کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا. اس لیے کہ سارا دین در حقیقت مبنی ہے وحی الہی پر.
اسلام میں اور لادینیت میں جو چیز خط امتیاز کھینچتی ہے وہ یہ کہ اسلام اپنی زندگی کے طریقے متعین کرنے کے لیے محض اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ وحی الہی پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ بھی دیے ہیں، اس سے کچھ علم حاصل ہوتا ہے، عقل بھی دی ہے، کچھ علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، لیکن حواس خمسہ ہوں یا عقل ہوں، ان کا کام ایک حد تک جا کر رک جاتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کی عقل یقینی اور قطعی اور 100% درست رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، خیر اور شر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک عقل کہتی ہے کہ خیر ہے، ایک عقل کہتی ہے یہ شر ہے۔ اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ وحی الہی انسان کی رہنمائی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی غرض سے بھیجا کہ ایسے مواقع پر وہ انسان کی رہنمائی کر کے بتائیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اسی سے سارا دین حاصل ہوتا ہے۔ دین کے بعض احکام تو ایسے ہیں جو عقل سے بھی پتہ چل سکتے ہیں، مثلا توحید الہی، باری تعالیٰ کا وجود، باری تعالیٰ کی توحید، یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر ایمان لانے کے لیے یا اس کا اعتقاد کرنے کے لیے کسی وحی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے جنگل میں صحرا میں پیدا ہو، جنگل میں پیدا ہو جہاں کسی بھی انسان سے اس کا رابطہ نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے، تو وہ کسی بات کا مکلف نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اللہ کو مانے، اللہ کو ایک مانے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا عقیدہ، یہ توحید کا عقیدہ یہ عقلی دلیل سے، عقل سے ثابت ہو سکتا ہے، اس کے لیے نقل ہونا ضروری نہیں۔ لیکن اور جو زندگی کے بے شمار مراحل ہیں، ان میں انسان کو صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی ہونا ضروری ہے۔ لہذا آغاز جو ہوتا ہے اسلام کا وہ وحی الہی سے ہوتا ہے، اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ جب دین کا آغاز ہو رہا ہے، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے شروع ہو رہی ہے، تو اس وقت اتنا زبردست عظیم الشان کام سپرد کیا جا رہا ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا تصور کریں، پورا جزیر عرب تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، بت پرستی میں، قتل و غارت گری میں، بے حیائی میں، بدکاری میں ڈوبا ہوا ہے پورا معاشرہ، اور اس وقت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا منصب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ گویا اس بات کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اس معاشرے کو آپ کو سنوارنا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اس کے عقائد بھی درست کرنے ہیں، اس کے اعمال بھی درست کرنے ہیں، اس کے اخلاق بھی درست کرنے ہیں، اس کی معاشرت بھی درست کرنی ہے، اس کے معاملات بھی درست کرنے ہیں۔ اتنا بڑا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا جا رہا ہے، پورے جزیر عرب اور پھر جزیر عرب کے واسطے سے پوری دنیا
ما ارسلناک الا کافۃ ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ کو دعوت دے کر سارے انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج کل جب کوئی اتنا بڑا عمل کرنے اٹھتا ہے تو پہلے اس کا کوئی منصوبہ بناتا ہے، اس کی کیا اس کے اندر امکانات ہیں، کیا اس کا راستہ ہوگا، خطہ اس کا تیار کیا جاتا ہے، اس کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے، کس طرح ہوگا، کتنے اخراجات ہوں گے، کتنا پیسہ خرچ ہوگا، کتنے ہمارے پاس موجود ہے، کتنا حاصل، کہاں سے حاصل ہوگا، کہاں سے پیسے لائیں گے، یہ سارے منصوبے تیار ہوتے ہیں، تب جا کر کسی بڑے کام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہاں اتنے بڑے کام کا آغاز ہو رہا ہے اور وہی کیا نازل ہو رہی ہے، سب سے پہلے وہی نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی خطہ، بس ایک حکم آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد 3 سال تک غائب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بس اقرأ بسم الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو جواب میں کہتا ہے ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، اور اس سے کہا جاتا ہے پڑھو۔ بھائی کہاں سے پڑھے جبکہ کوئی تحریر سامنے موجود نہیں، کوئی پڑھنا آتا ہی نہیں، لکھنا بھی نہیں آتا، تو کیسے پڑھیں؟ کس طرح پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ کسی لمبے چوڑے منصوبے کے بغیر یہ ہے کہ جب کوئی کام انسان شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے پروردگار کے نام سے آغاز کرے، اور پروردگار کا نام جو ہے اس کے اوپر بھروسہ رکھے، اور پروردگار کی سے مانگے کہ اے پروردگار تو نے مجھے یہ فریضہ سونپا ہے، تو تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا کفیل ہے، تو ہی میرا والی ہے، تو ہی میرا ناصر ہے۔ انت ربی انت حسبی انت ولیی فی الدنیا والآخرہ۔ جب اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی یہ شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی نصرت ہوتی ہے، پھر وہ منصوبہ خود بخود عمل سے بنتا چلا جاتا ہے۔ وہ کاغذ کا منصوبہ نہیں ہوتا، وہ ذہن اور سوچ کا منصوبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ منصوبہ عمل میں آتا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک آیت نازل ہو گئی، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں آتی۔ آپ اندازہ کریں اس ذات اقدس کا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اتنی گراں بار ذمہ داری عائد فرما دی گئی اس آیت کے نزول کے بعد، اور پھر 3 سال تک کوئی مزید ہدایت نہیں آ رہی کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے۔ 3 سال کے بعد آتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ 3 سال تک
ایک ہی سبق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 3 سال تک اسی پر غور کرتے رہو، 3 سال تک یہی کام کرتے رہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لو۔ تمہارا ذہن، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، تمہاری محبت، تمہاری عظمت وہ صرف ایک ذات کے اوپر جا کر مرتکز ہو کر رہ جائے۔ 3 سال تک کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اس حالت میں آپ کے اوپر قبض کی کیفیت بھی طاری ہوئی، کن کن حالات سے آپ کو گزارا گیا، اس کے بعد جا کر پھر آگے کام شروع ہوا۔ یہ ہمیں ایک اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے لیے جو کام کرنا ہو وہ اس بات کا محتاج نہیں ہوتا کہ پہلے اس کا ایک خطہ تیار کیا جائے، پہلے اس کا منصوبہ بنایا جائے، پھر اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں دراست و جدوہ وہ اختیار کیا جائے اور پھر جا کر وہ کام شروع ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا کام یہ ہوتا ہے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کام چلاتے ہیں۔ لہذا یہ سبق مل رہا ہے اس طریقہ کار سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کے لیے اختیار فرمایا گیا کہ سب سے بڑی چیز کسی بھی کام کے انجام دینے کے لیے وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہونا اور اس سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر اس سے تعلق مضبوط کر کے چلو گے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر اس سے تعلق مضبوط نہ ہوا تو کتنے ہی منصوبے بنا لو، کتنے ہی خطے تیار کر لو، وہ سب دھرے رہ جائیں گے، اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہارا جب تک اللہ جل جلالہ سے تعلق مضبوط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود راستے بنائے گا اور خود منزل تک پہنچائے گا، خود کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی اشارہ منظور ہے، یا کم از کم مستنبط ہوتا ہے کہ کام اس طرح شروع کرو جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے وقت شروع کیا گیا تھا، کہ اسباب کی طرف نگاہ بعد میں، اللہ جل جلالہ کی طرف نگاہ پہلے۔ یہ کام اس طرح شروع کرو۔ اس باب کے تحت پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث روایت کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت کی ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اگر اپنی شہرت کی، اپنی عزت کی، پیسہ کمانے کی نیت کی ہے تو وہی مل جائے گا، وہ بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ملے نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص دنیا چاہے تو ہم اس کو دیتے ہیں لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جتنا چاہ رہے ہو تمہیں مل جائے، جب دنیا کی مقصود ہے تو پھر جتنا چاہ رہے ہو سارا ملنا ضروری نہیں، جتنا ہم دینا چاہیں گے، جس کو دینا چاہیں گے اتنا دے دیں گے۔ لیکن آخرت کا اگر آخرت کی فلاح اگر مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، تو وہ پہلے دن سے شروع ہو جائے گی کامیابی۔ کوئی کام شروع کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، وہ کام تکمیل تک پہنچے یا نہ پہنچے، پہلے دن سے کامیابی حاصل ہے۔
کہ جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، پہلے دن سے کامیابی ہے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو آج سے ہی کامیاب ہو تم، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، دنیا کمانے کی نیت ہے، شہرت اور عزت حاصل کرنے کی نیت ہے، جاہ و منصب حاصل کرنے کی نیت ہے، تو وہ ملے یا نہ ملے لیکن آخرت کا ثواب تو ضائع ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ہم سب کو متوجہ فرما رہے ہیں کتاب شروع کرتے وقت کہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھ لو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا جائزہ لے کر دیکھو کیوں پڑھ رہے ہو۔ صرف اس لیے پڑھ رہے ہو کہ ماں باپ نے بھیج دیا؟ اب تو تم بالغ ہو، عاقل ہو، تو ذرا اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ بھائی کیوں پڑھنے آئے ہو؟ کیا اس لیے پڑھنے آئے ہو کہ بھئی فلاں عالم کی بہت شہرت ہے لہذا میں اس جیسا بن جاؤں تو میری بھی شہرت ہو جائے گی، یا فلاں شخص یہ تعلیم حاصل کر کے اس نے فلاں منصب حاصل کر لیا تو میں بھی وہ منصب حاصل کر لوں گا، یا یہ کہ اس سے میرا ذریعہ معاش حاصل ہوگا، حالانکہ اس سے ذریعہ معاش عام حالات میں کوئی بہت اچھا ذریعہ معاش ملنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے لیے پڑھنے نہیں آئے اخلاص کے ساتھ۔ اس لیے پہلے دن ہمیں آپ کو یہ متوجہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لو اور نیت کو درست کر لو۔ درست کیا ہے؟ کہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات اپنے دل میں جما لو۔ اگر ابھی تک یہ نیت پوری طرح دل میں جمی نہیں تو اب جما لو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر یہ نیت ہے تو انشاءاللہ پہلے دن سے کامیابی شروع ہو جائے گی، یعنی علم حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر یہ رضا کی نیت ہے تو پہلے دن سے تمہیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا یہ ایک طریقے سے ایک منبہ ہے امام بخاری کی طرف سے ہمارے لیے۔ ہم چاہے استاد ہوں یا طالب علم ہوں، اپنے نیتوں کا اچھی طرح جائزہ لے لیں، اور اگر اس میں کوئی قصور ہے تو اب بھی نیت جو ہے وہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ نیت جو ہے یہ امر اختیاری ہے، یہ کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اگر کوئی غلط نیت کسی وقت تھی تو اس غلط نیت کو بدلا بھی جا سکتا ہے اختیار سے کہ نہیں میں اب میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے نہیں پڑھا رہا، میں اس لیے پڑھا رہا ہوں، بدل لو اس کو، کیونکہ نیت کا معاملہ جو ہے وہ اختیاری ہے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا تازیانہ ہے جو امام بخاری نے ہمیں عطا فرمایا کہ اچھی طریقے سے اس کو اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اور ماشاءاللہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب نے، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب نے آپ حضرات کو جو نصیحتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہے کہ نیت کرتے وقت بسا اوقات ایک دھوکہ ہو جاتا ہے۔ دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی سے پوچھو کہ
کہ بھئی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس کے جواب میں بعض اوقات یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم دین کی دعوت دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور یہ نیت بھی اچھی نیت ہے، دوسروں کو دعوت دینا، لیکن دوسروں کو دعوت دینا تو بعد میں ہے نا. پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو درست کروں، میرے عقائد، میری عبادتیں، میرے معاملات، میری معاشرت، میرا اخلاق وہ درست ہو. اور جب تک وہ درست نہ ہوگا دوسروں کو دعوت دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. لہذا یہ بات دل سے نکال دو کہ پہلی نیت دوسروں کو دعوت دینے کی ہے، پہلی نیت خود اپنے آپ کو درست کرنے کی، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو. ہم جب دعوت کا پیغام لے کر چلتے ہیں تو بس اوقات دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، دوسرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، لہذا میرا کام دوسروں کو درست کرنا ہے. اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. پہلا کام اپنے آپ کو درست کرنا. یہاں صرف آپ الفاظ اور نقوش اور صرف و نحو اور عقلی مباحث یہ پڑھنے نہیں آئے. یہاں آپ کو ایک مسلمان بننے کے لیے آئے ہیں، ایک سچا پکا مسلمان بننے کے لیے آئے ہیں. آپ کا عقیدہ مسلمان والا ہو، آپ کا عمل مسلمان والا ہو، آپ کی عبادت مسلمان والی ہو، آپ کی معاشرت مسلمان والی ہو، آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات مسلمان والے ہوں. اس لیے آئے ہیں. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ نقطہ ذہن نشین نہ ہو جائے کہ علم بذات خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود عمل ہے. صرف علم اگر مقصود ہوتا تو شیطان بھی بہت علم رکھتا ہے، لیکن راندے درگاہ ہوا، مردود ہوا، اس لیے کہ عمل نہیں تھا. لہذا علم کا پہلا فائدہ انسان کے اپنے عمل پر اثر انداز ہونا چاہیے. آپ نے اگر یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کی کتنی تاکید فرمائی ہے، حدیث میں جب آپ حدیث میں پڑھو یا فقہ میں پڑھو، جب نماز باجماعت کا حکم آپ پڑھا تو صرف یہ پڑھ کے جان لینا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اس پر تم عمل کرو، اس پر کاربند بنو. تمہاری نماز کوئی بے جماعت نہ ہو بلا عذر. تم نے جب طہارت کے اندر وضو کی سنتیں پڑھی، نماز کی سنتیں پڑھی، تو صرف اس لیے نہیں کہ امتحان میں جب آئے گا تو ہم بتا دیں گے کہ اتنی سنتیں ہیں، فلاں فلاں سنتیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سنتیں تمہارے عمل کے اندر داخل ہوں، تمہارا اپنا عمل ان کے مطابق ہو. اسی طرح جو معاشرت کے آداب ہیں، اخلاق ہیں، تکبر کے سے منع کیا گیا، تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ یہ پڑھا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کا عملی نمونہ بنیں. میں بھی اس کا عملی نمونہ بنوں، آپ بھی عملی نمونہ بنیں. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ صرف الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، صرف بحثیں یاد کرنے کے لیے نہیں آئے،
بلکہ اپنے عمل کو دین کے مطابق، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کے لیے آیا۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو دارالعلوم دیوبند جو ہماری سب کی ام المدارس ہے، تو اس کی تاریخ نکالی گئی تھی۔ تاریخ نکالتے تھے پہلے، اب تو لوگ وہ سارے معاملات ہی پلٹ گئے ہیں۔ جب کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو کسی ایک جملے سے، اس کے حروف تہجی کے اعداد سے اس واقعے کی تاریخ نکالی جاتی تھی۔ تو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نکالی گئی در مدرسہ خانقاہ دیدیم، یعنی در مدرسہ خانقاہ دیدیم میں آپ ہر حرف کے جو اعداد ہوتے ہیں ان کو جمع کریں گے تو تاریخ نکل آئے گی دارالعلوم دیوبند کی۔ دال کے 4 نمبر ہوتے ہیں، را کے 200 ہوتے ہیں، میم کے 40 ہوتے ہیں، دال اس طرح جب جمع کرو گے تو اس سے دارالعلوم دیوبند کی قیام کی تاریخ نکل آئے گی۔ اب یہ قیام کی تاریخ جو ہے یہ پورا تعارف کرا رہی ہے دارالعلوم دیوبند کا، کہ یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، یہ خانقاہ بھی ہے۔ مدرسہ تو وہ ہوتا ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ وہ ہوتی ہے جہاں پر انسان کی تربیت کی جاتی ہے، اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تھا تو ان بزرگوں نے 2 چیزیں مد نظر رکھی تھی، ایک یہ کہ علم صحیح حاصل ہو، اور دوسرا یہ کہ تربیت درست ہو۔ الحمدللہ علم کی حد تک مدارس اپنا فریضہ بڑی حد تک جیسے کیسے انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ تربیت والا جو حصہ ہے، تزکیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یعلمہ الکتاب فرمایا تھا وہاں یزکیہم بھی فرمایا تھا۔ آپ تعلیم بھی دیں اور تزکیہ بھی کریں۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ غلط اوصاف سے انسان کو پاک کرنا، تکبر سے پاک کرنا، خود غرضی سے پاک کرنا، حسد سے پاک کرنا، اور لڑائی جھگڑے سے پاک کرنا، بغض سے پاک کرنا، یہ سارے کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں شامل فرمائے گئے تھے۔ یہ دوسرا جو پہلو ہے یہ ہمارے ہاں مدارس میں مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ کتاب پڑھائی جا رہی ہے جیسے کیسے پڑھائی جا رہی، لیکن جو تزکیہ اور تربیت کا مسئلہ تھا وہ طاق نسیاں میں پڑا ہوا ہے۔ میرے برادر معظم حضرت صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ وہ ایک جملے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم دین پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے نہیں۔ دین پڑھاتے تو ہیں، دین سکھاتے نہیں۔ یعنی لفظی طور پر تو پڑھا دیا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، لیکن عملاً سکھا نہیں رہے کہ عملاً اس کو کر کے۔ ایک تو ہے آپ کسی کو بتائیں کہ بھئی کپڑا اس طرح سیا جاتا ہے، اس کو علم تو حاصل ہو گیا، لیکن جب تک اس کو سکھایا نہ جائے عملاً، اس وقت تک وہ علم جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہاں مدرسے کے اندر بھی، مدرسہ اصل میں 2 کاموں کے لیے ہے۔ در مدرسہ خانقاہ دیدیم سے یہ بات نکل رہی ہے کہ 2 کاموں کے لیے تھا، ایک پڑھانا، ایک سکھانا۔ تو یہ دوسرا پہلو مدھم یا تو مفقود ہو گیا ہے یا مدھم پڑ گیا ہے۔ تو ایک تو میں عمومی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں
طلبہ سے بھی کہ وہ یہ نیت ذہن میں رکھے کہ ہمیں دین پڑھنا نہیں ہے، دین سیکھنا ہے۔ دوسرا اساتذہ کرام سے بھی، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، یہ درخواست ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ خود بھی سیکھیں اور دوسرے طلباء کو بھی سکھائیں، اسلامی آداب سکھائیں، اسلامی اخلاق سکھائیں، اسلامی معاشرت سکھائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض میں داخل ہیں۔ الحمدللہ اساتذہ کرام اپنے اپنے استطاعت کے مطابق یہ کام کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس سے غافل ہوں، الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن میں اس پر چاہتا ہوں کہ مزید توجہ ہو ہم سب کو، اور اس کے لیے میں نے پچھلے سال کے اختتام پر بھی عرض کیا تھا کہ میری چاہت ہے، خواہش ہے کہ ہم اپنے نظام میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ تربیت کا اور تزکیہ کا بھی رکھیں، جو نظام کا حصہ ہو۔ ابھی ہوتی ہے بے شک تربیت، لیکن وہ نظام کا حصہ نہیں ہے۔ اساتذہ کرام اپنی قرارداد کے مطابق اپنے طریقے سے انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا بہت نظم بھی ہو جو قابل عمل بھی ہو۔ انشاءاللہ میں عنقریب اساتذہ کرام کا اجتماع میں بلاؤں گا، اور اس میں کچھ تجاویز پر غور کیا جائے گا کہ یہ تجاویز عملاً نافذ کی جائیں، تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو صرف علم حاصل نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کی تربیت بھی ہو، اور تربیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ضروری ہے کہ آج ہم اپنے اکابر علماء دیوبند سے بہت دور چلے گئے ہیں، علماً بھی عملاً بھی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ حضرت نانوتوی کون تھے، کیا ان کے اوصاف تھے، ہمیں پتہ ہو کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے جو باطنی اوصاف تھے ان سے ہم آگاہ ہوں، ان کے مزاج و مذاق کو اپنائیں۔ ان کا ایک دینی مزاج و مذاق تھا جس کا تحفظ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں عنقریب میں اساتذہ کرام کی انشاءاللہ ایک مجلس بلا کر اس کے میں کچھ عملی کام، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں لیکن رخ درست کرنے کے لیے کافی ہوں، ایسے انشاءاللہ ہم مرتب کریں گے۔ آپ سب حضرات اس کے لیے تیار رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے باتیں دل میں ڈالے اور ایسے باتوں پر اتفاق فرمائے جو قابل عمل بھی ہوں، آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جاری بھی رہ سکیں، اور وہ بالآخر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مفید بھی ہوں۔ بس اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من دعوة لا يستجاب لها۔ یا اللہ ہم آج آپ کے نام سے اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی خاص توفیق سے نواز دیجیے، یا اللہ اپنی رضا کامل کے مطابق پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے علم کو عمل کی طرف متوجہ فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے علم کو عمل سے مزین فرمائیے۔ اللہم اعنا بالعلم وزیننا بالحلم۔ اللہم یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر تمام رذائل سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ دارالعلوم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی دارالعلوم کے مزاج و مذاق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے ہر عمل کو اپنے رضائے کامل کے لیے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے شر سے، شیطان کے وساوس سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ۔